بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح ہمارے پیارے حبیب سرکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر مرد اور عورت کو نکاح کرنا چاہیے۔ جو مرد اور عورت بلا وجہ شادی نہیں کرتے، ایسے مردوں اور عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ شادی کرنے سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ شادی ضرور کرے، لیکن آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اپنی ہی بیوی سے زنا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جان نہیں پاتے کہ ان کا نکاح باقی ہے یا کہ ٹوٹ چکا ہے۔ کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی ہمیں بتائی ہیں کہ آج کے لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 7 ایسے اعمال کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کے کرنے سے مرد و عورت کا نکاح بغیر طلاق کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 7 ایسے کام بتائے گئے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہوں یا غیر دانستہ طور پر، ہر صورت میں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر میاں بیوی بنو یا دونوں میں سے کسی وجہ سے ایک کی موت ہو جاتی ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مرد مر جاتا ہے تو بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے، ایک صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے ایک بھی دار اسلام سے باہر ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے میاں بیوی یا بیوی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنا لیتے ہیں تو میاں اور بیوی کا ریکارڈ یعنی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں طلاق لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ نکاح مذہب تبدیل کرنے سے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک اسلام چھوڑ دے تو پھر بھی میاں اور بیوی اکٹھے رہتے ہیں تو وہ حرام طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا زمرے میں آئے گی۔ ناظرین، نمبر 3، کلو یعنی بیوی کے خلا لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ خلا کیا ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فلاں عورت کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق دینے کا حق صرف مرد کو دیا جاتا ہے۔ اگر عورت مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور وہ اپنے خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہے اور اس کا خاوند اس کو طلاق نہیں دیتا، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر آزاد نہیں کرتا، ایسی صورت میں میاں بیوی کیا کر سکتی ہے؟ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو شریعت نے بیوی کو خلا لینے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس صورت میں بیوی عدالت میں کیس کر اپنے خاوند کے خلوع رہ سکتی ہے۔ جب خاوند 1-2 تاریخوں کے بعد عورت کو خلوع دے دیتا ہے، اس طرح بیوی عدالت کے ذریعے سے اپنے خاوند سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے، اور اس طرح بیوی اپنے خاوند سے لے لیتی ہے، خلا لے لیتی ہے۔ خاوند طلاق نہ بھی دے تو بیوی خود خلا لے سکتی ہے، جس سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ خلوع کے بعد میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جائے، کافی تلاش کے باوجود بھی لاپتہ ہونے والی کا پتہ نہ چلے تو اس صورت میں بھی میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، کافی عرصہ تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ ملے تو اس صورت میں میاں یا بیوی انتظار کے لیے تھک جاتے ہیں تو اس صورت میں دونوں کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ عرصہ 4 سال مقرر کیا ہے، یعنی شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے لیکن بعد میں دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، پہلے ان دونوں کو نہیں پتہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے رضاعی بہن بھائی ہیں، بعد میں ہم کو پتہ چلا تو اسی
وقت ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں جس طرح سگے بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں، اس طرح رضائی بہن بھائی کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ ایسی صورتحال میں ان دونوں کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد باقی 4 مہینے ہم بستری نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ شوہر قسم کھائے بنا ہم بستری نہ کرے تو پھر طلاق نہ ہوگی۔ نمبر 7، اگر لڑکے کی عمر 7 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کی ماں کو چاہیے کہ اسے ساتھ نہ سونے دے۔ اگر بیٹی کی عمر 9 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس لڑکی کو باپ کے ساتھ نہیں سونا چاہیے۔ اگر اس عمر میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سو جاتی ہے اور خدا نخواستہ باپ یا بیٹی کے ذہن میں برا خیال آ جائے تو باپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت میں یہ ہے کہ بیٹی 9 سال کی عمر سے زیادہ ہو جائے تو اس کی ماں باپ پیار کرنا بھی چاہیں تو باپ صرف اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر سکتا ہے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کا بوسہ لینا بھی چاہے تو صرف سب سے بوسہ لے سکتا ہے۔ جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو بیٹی کے جسم سے اپنا جسم دور رکھنا چاہیے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے اور اگر باپ یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو باپ کے لیے بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور ان کا نکاح اس وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں اور بیٹے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اسے بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کا علاوہ شریعت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ایک وجہ لیان بھی ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے۔ لیان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق نہیں بھی دے تو بھی دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کا ایک سبسکرائب کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجئے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گائز اللہ حافظ۔